پہ حملہ کرنے والا ہو، میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول ہمیں کچھ خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے بہتر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئلہ ہو جاؤں، مجھے یہ پسند ہے، لیکن میں ان خیالات کو آپ کے سامنے نہ بیان کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسوں کی طرف لٹا دیا، یعنی اس کا جو مکر ہے اس کو صرف وسوسوں تک لٹا دیا، اس کو خیالات تک قدرت دی، باقی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ دل میں خیالات تو ڈالے گا لیکن وہ قدرت نہیں رکھ سکے گا کہ یہ بندہ یہ کام کر گزرے جس وقت تک وہ کیا کر اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، یعنی تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کے داؤ کو رد کر دیا، یعنی اس کے وسوسوں کو رد کر دیا۔ یعنی یہ جملہ پڑھنے سے فوراً وسوسہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جملہ نہیں آتا تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے دل سے وسوسے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جنات اور شیطان سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے انزائٹی ہم بولتے ہیں کہ اس انسان کو غصہ آتا ہے یا اس کے جسم پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، مرگی ہے تو مرگی جنات سے پیدا ہو رہی ہے، تو لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھی اس کا روحانی علاج کیسے ہوتا ہے، تو پھر وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کچھ بیماریاں ہیں جو جنات سے شیطان سے انسان کے جسم پہ مسلط ہوتی ہیں، تو ان بیماریوں کے علاج بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اس کر کے اس سورت کو کوشش کرنا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس طرح مانگنا۔ قل اعوذ برب الناس میں یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگتا ہے نا۔ تو پناہ لفظ جو ہے یہ پناہ کا لفظ انسان کو تکالیف سے نجات دیتا ہے، یعنی دنیا کی تکالیفوں سے بھی انسان کو یہ بچاتا ہے اور اخروی تکالیف سے بھی انسان کو یہ بچاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا جو تھی، جس وقت ان کے دور کے اندر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پہ مجبور کیا، تو یوسف علیہ السلام نے صرف ایک لفظ بولا تھا کہ جس میں قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر کیا، کہنے لگی قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا کہ جو تو کہتی ہے میں ایسا کر گزروں، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو حدیث کے اندر اس طرح آتا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف صاحب نے قال معاذ اللہ پڑھا تو اس معاذ اللہ پڑھنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، تو جیسے بھاگے تو پہلے دروازے کے پاس آئے، پہلے دروازے کا تالا ٹوٹ گیا، دوسرے کے پاس آئے، دوسرے کا دروازے کا تالا، اس طرح 6 دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے اور یوسف علیہ السلام وہاں اس گناہ سے بچ گئے۔ تو اب یہاں پہ لفظ معاذ اللہ جو ہے، یعنی وہاں پہ لفظ ترجمہ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا الفاظ جدا ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آیا قل اعوذ برب الناس، وہاں پہ آیا قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ میں ایسا کرو۔ تو یہ جو پناہ کا لفظ ہے یہ انسان کو دنیا کی تکالیف سے بچاتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی تکالیف ہوتی ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کو بچاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الناس کی پوری تفسیر بیان کی جائے گی کہ سورۃ الناس پڑھنا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور سورۃ الناس کے پڑھنے سے انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے نزول کا مقصد کیا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اگر انسان ان کو سمجھتا نہیں ہے تو اس کی حقیقت کو پہچانتا نہیں ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے نزول کا مقصد انسانوں کو دنیا آخرت کی تکلیفوں سے بچانا ہے۔ یعنی سورۃ الناس کے اندر خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بیماریاں جو دنیا کے اندر موجود ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور کچھ بیماریاں موت کے بعد جو آنے والی ہیں لیکن ان کا تعلق جو ہوتا ہے دنیا کے اعمال سے ہوتا ہے، اور دنیا کے اعمال کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس کو نزول فرمایا۔ اب یہاں پہ پہلے 3 جملے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دوں کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، بادشاہ کی، الہ الناس اور لوگوں کے معبود کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جملے فرمائے ہیں
اور یہ 3 جملے اللہ کی تعریف میں ہیں۔ پہلا جملہ برب الناس، یعنی پہلے لفظ پناہ۔ پناہ کا مقصد کیا ہے؟ ذرا اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ پناہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی دشمن آپ کا ہے اور وہ آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی آپ کے پڑوس کے اندر یا کوئی آپ کا اپنا عزیز وہ یہ کہے، آپ اس سے جا کے یہ کہتے ہو کہ مجھے یہ دشمن مارتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، تو آپ مجھے اس سے بچا دیں۔ تو جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، آپ کو اس کی طاقت کا علم ہے کہ اگر میں اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا تو میں اس تکلیف سے جو مجھے پہنچنے والی ہے میں بچ جاؤں گا۔ تو جب آپ کے دل میں اس کا کامل یقین ہوگا تو آپ اس گھر کے اندر پناہ مانگ لیں گے، اور اس پناہ یعنی اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں وہ آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا۔ اگر آپ کا دشمن آپ کو تکلیف دینے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ جس کے گھر میں آپ داخل ہوئے ہیں وہ اس کا مقابلہ کرے گا، اور مقابلے میں وہ کبھی ہے تو کبھی ہونے کی وجہ سے وہ دشمن کو مغلوب کر دے گا۔ تو یہ جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، اب یہاں پہ ہم سورۃ الناس کے بارے میں اس کی پوری تفصیل بیان کریں گے کہ کچھ انسان کے پوشیدہ دشمن ہیں، ان دشمنوں سے اس سورۃ الناس کے اندر پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک دشمن ہے جس کے اندر من شر الوسواس الخناس، یعنی اندھیری رات من شر الوسواس الخناس، اور بدی سے اس کو جو چھپ کے حملہ کرے، یعنی ایسی بدی سے، یعنی وسوسوں سے جو چھپ کے حملہ کرنے والا ہو، میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی چھپ کے حملہ کر کے کیا کہتا ہے؟ وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 جملوں کے اندر یعنی پہلے اپنی تعریف بیان کی کہ تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ جس کی میں پناہ مانگ رہا ہوں وہ اپنی ذات میں بے مثل بے مثال ہے، اور وہ ہر لحاظ سے مضبوط ہے۔ پہلی آیت کے اندر قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ وہ پالنے والا کیسا ہے کہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اور پھر بڑھاپے کے بعد قبر میں رکھنے کے بعد قبر سے اٹھائے جانے تک، یعنی وہ ان ساری منازل میں وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ پہلے وہ ماں کے پیٹ میں پالتا رہا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ اللہ کہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پرورش کی، اور اس طرح کی کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا اس نے چاہا۔ تو یہ بچے کا پیٹ کے اندر پیدا خوراک کا کھانا، جس وقت بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کے پیٹ میں سے خوراک کہاں سے مل رہی ہے؟ ماں کی ناف کے ذریعے سے بچے کو غذا مل رہی ہے۔ ماں کی ناف کے ذریعے سے بچے کو غذا مل رہی ہے۔ اب ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے جو نظام چلایا وہ تھا ماں کے پیٹ کے ناف کے ذریعے سے بچے کو غذا دینا۔ اب وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں پالتا ہے، حالانکہ اب یہ بچہ کما نہیں رہا، یہ بچہ کما نہیں رہا۔ ہمارا تو دنیا میں دستور یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمائیں گے تو پھر کھائیں گے، ہم محنت مزدوری کریں گے تو پھر کھائیں گے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ وہ جو ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہوں تمہیں بنا دیتا ہوں، اور تمہاری خوراک کا انتظام مہیا کر دیا۔ اب جس وقت وہاں سے ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے، زمین آسمان کے پیٹ میں آتا ہے، تو ابھی دیکھو زمین آسمان کے پیٹ میں آیا تو پیٹ میں آنے کے بعد ابھی یہ کما نہیں سکتا، بچہ رونا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا ماں کے ذریعے سے۔ اب ماں کے ذریعے سے جو دودھ کا انتظام کیا تو وہ دودھ جو دے رہے ہیں اللہ، وہ اسے گرم بھی دے رہے ہیں اور ٹھنڈا بھی دے رہے ہیں۔ اب دیکھو ابھی بچہ ہے چھوٹا سا، اب اس کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ اللہ ماں کے ذریعے سے کروا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب وہ ہے کہ جو بغیر محنت کرنے کے پالتا ہے۔ کس طرح پالتا ہے؟ اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے۔ اب دیکھو جب بچہ روتا ہے، پیٹتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے بستر پہ، تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں رات کو اس کے پیشاب میں سوتی ہے، لیکن اس بچے کو اس پیشاب سے باہر نکالتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اب ماں کے دل کے اندر محبت پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب یہاں پہ دیکھو برب الناس، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، یعنی کہ وہ رب ایسا ہے کہ اب پیٹ میں بھی پال کے دکھایا، اور جب پیٹ سے باہر نکلا زمین آسمان کے پیٹ میں پھر پال کے دکھایا۔ اب بچہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ میں رب وہ ہوں کہ پالنے والا ہوں،
سب کچھ ہوگا پھر بھی میں تمہیں پالوں گا، کچھ نہیں ہوگا پھر بھی میں پالوں گا۔ اللہ سبب کے محتاج نہیں ہے، انسان اسباب کا محتاج ہو سکتا ہے لیکن اللہ سبب کے محتاج ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں اسباب کس نے پیدا کیے؟ ماں کے پیٹ کے بعد نکلنے کے بعد جب بچہ کچھ نہیں کر رہا تو پھر اسباب کس نے پیدا کیے؟ تو اب جب کچھ کرنے لگا تو یہ سوچنے لگا کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے، تو یہی دھوکہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رب بھی ہوں، تمہیں پالتا بھی ہوں، اور پھر تمہارا میں بادشاہ بھی ہوں۔ لیکن اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مالک الناس کے اندر کہ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی لوگوں کو عارضی طور پہ بادشاہ دے دی گئی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ الہ الناس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے معبود کی میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کا معبود وہ ہوتا ہے جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سر مسجود ہوا جائے، جس سے مانگا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ یہ طریق بیان کر کے کہ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی میں پناہ مانگتا ہوں، یہ تین قسم کے الفاظ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پناہ کا حکم ان پہ جاری کیا۔ اب یہاں پہ یہاں اللہ یہ کہہ رہے تھے قل اعوذ برب الناس، الہ الناس یہ نہ کہتے، مالک الناس نہ کہتے، اور پھر آگے جملے کا یہاں سے بولتے من شر الوسواس الخناس، یعنی وہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے چھپ کر۔ تو اللہ پہلے جملے کو ذکر کر کے آگے یہ دو جملے نہ ذکر کرتے تو پھر بھی مقصود حاصل ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تین جملے ذکر کیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بولنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور ان تین جملے بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا ہے من شر الوسواس الخناس، یعنی وہ چھپا ہوا دشمن تمہارا جو دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اب چھپا ہوا دشمن کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے سینوں کے اندر، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ شیطان انسانوں کے سینوں کے اندر چھپ کے وار کرتا ہے اور انسان اسے دیکھ نہیں پاتا۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی تکالیف دور ہو جائیں، تو یہ سورۃ الفلق کے اندر اللہ نے یہ رکھا، اور اسی طرح سورۃ الناس کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی حقیقت اس کی ہے، لیکن زیادہ تر دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق کو پڑھا جاتا ہے، اور اخروی تکالیف سے بچنے کے لیے سورۃ الناس کو پڑھا جاتا ہے۔ اب اخروی تکالیف کیا ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن آدم جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان انسان کے دل کے اوپر مچھر کے جیسے مچھر کا منہ ہوتا ہے، آگے سے چھوٹی سی اس کی ایک نالی ہوتی ہے، تو یہ مچھر کے منہ کی طرح اپنی سونڈ کو لٹکائے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی غافل پاتا ہے تو یہ دل کے اندر وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اس میں اس کا سب سے بنیادی جو مقصد ہوتا ہے کہ اس کا جو تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے یہ ٹوٹ جائے، اور ٹوٹنے میں سب سے پہلے وہ جو ڈاکہ ڈالتا ہے چھپا ہوا دشمن شیطان، وہ انسان کے عقائد پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، یعنی سب سے پہلے اس کے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ جب اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کسی عمل، جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا قبول نہیں ہوتا، نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کا ذکر و اذکار قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے۔ جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ دوسرا کیا کرتا ہے؟ اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے اس کے عقائد کو خراب کرتا ہے، جب اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، اور عمل پہ یقین رکھنا کہ میں یہ عمل کروں گا تو اللہ مجھے نوازیں گے، تو اس کے یقین کو خراب کرتا ہے، اس کو عمل سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کے تیسرا حربہ استعمال کرتا ہے، وہ نافرمانی کرانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ کسی طریقے سے کیا ہو کہ یہ بندہ نافرمانی کرے۔ تو تیسرے جب یہ نافرمانی سے بچ جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ نیکیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ نیکی نہ کرے، یعنی ذکر و اذکار میں نہ لگے، نمازوں میں نہ لگے، اور اسی طرح اللہ کی عبادات میں نہ لگے۔ جب اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر اس کو ریاکاری میں ڈالتا ہے کہ کوئی عمل جب یہ کرتا ہے تو عمل کرنے میں اس کے دل کے اندر ریاکاری ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں فلاں آدمی کے لیے کر رہا ہوں، فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، میں بڑا اچھا لگتا ہوں۔ تو اسی کر کے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پھر آپ کی ساری چیز ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے نا۔ اس کر کے یہاں پہ اللہ نے جب یہ بندہ پہلے نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، جب نہیں رکتا تو پھر عبادت کرے گا لیکن دل میں ریاکاری ڈال دے گا، پھر اس طرح نیکی کرے گا لیکن دل میں کیا کرے گا؟ ریاکاری ڈال دے گا،
کہ مجھے لوگ دیکھیں گے اور لوگ مجھے بہت اچھا کہیں گے. جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وار کامیاب ہو گیا. جب اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو دل میں یہ خود پسندی ڈال دیتا ہے, عجب ڈال دیتا ہے, فخر ڈال دیتا ہے. جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا دل میں حسد ڈالتا ہے, بغض ڈالتا ہے, کینہ ڈالتا ہے. تو یعنی اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ یہ ڈالتا رہتا ہے. جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا پھر کبیرہ گناہوں میں اس کو مبتلا کرتا ہے. پھر جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا تو کہتا ہے چلو اس کو اس طریقے سے تو نہیں پکڑا جا سکتا, چلو اس کو صغیرہ گناہوں میں ڈالو. تو پھر یہ صغیرہ گناہوں میں ڈال جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ جس سے یہ انسان دنیا میں گمراہ ہو جائے. تو اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ جس وقت اس طرح کی حالات ہوں, اور پھر ذہن میں رکھو کہ سب سے زیادہ وسوسے کس کو آتے ہیں؟ اس آدمی کو وسوسے نہیں آتے جو آدمی اللہ کے دین سے دور ہو. وسوسے اس کو آئیں گے جو اللہ کے دین کی طرف راغب ہو, جو اللہ کی طرف راغب ہو, جو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں راغب ہو, توجہ کرتا ہو. تو کیونکہ جو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس کو تو زیادہ بھلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نمازیں وہ چھوڑتا ہے, اللہ کی یاد وہ چھوڑ رہا ہے. لیکن جو اللہ کی طرف آتا ہے تو اس کو بھکانے کی سے سب سے زیادہ پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے, کسی طرح سے اس کو اس نیکی کے کاموں سے ہٹا دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول ہمیں کچھ خیالات آتے ہیں, ان خیالات کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے بہتر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئلہ ہو جاؤں, مجھے یہ پسند ہے, لیکن میں ان خیالات کو آپ کے سامنے نہ بیان کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسوں کی طرف لٹا دیا. یعنی اس کا جو مکر ہے اس کو صرف وسوسوں تک لٹا دیا, اس کو خیالات تک قدرت دی, باقی وہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی وہ دل میں خیالات تو ڈالے گا لیکن وہ قدرت نہیں رکھ سکے گا کہ یہ بندہ یہ کام کر گزرے جس وقت تک وہ کیا کر اس کا مقابلہ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ, یعنی تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کے داؤ کو رد کر دیا, یعنی اس کے وسوسوں کو رد کر دیا. یعنی یہ جملہ پڑھنے سے فوراً وسوسہ دور ہو جاتا ہے. اگر یہ جملہ نہیں آتا تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے دل سے وسوسے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یعنی کہ یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے, اور سب سے پہلے جو شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے ایمان پہ ڈالتا ہے کہ کسی طریقے سے اس بندے کے ایمان کو دنیا کے اندر جو ہے نا ختم کر دیا جائے, کہ اس حالت میں اس کی موت آئے کہ یہ اللہ کے ساتھ جب ملے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا نہ ہو. تو سب سے زیادہ وسوسے آتے کس میں, یا تو طالب علم کو آئیں گے یا کسی عالم کو آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوگا. تو وسوسے آنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہے, بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے, اور ایمان کی علامت ہونے کی وجہ سے جتنے زیادہ وسوسے آتے ہیں وہ صرف ایمان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں. تو اگر اس طرح کے وسوسے کسی کو آتے ہیں تو اس کا رد کیا کرے, سورۃ الناس کو پڑھے, زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے. یعنی قل اعوذ برب الناس کو دن میں 10 دفعہ 11 دفعہ, یعنی اگر بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے. تو ایک تو یہ سورۃ الناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پوری تشریح کر دی نا. اب الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے, یعنی سینوں کے اندر, یعنی کہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یعنی دل کے اندر وسوسہ آتا ہے تو سینہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے سینہ کہا. تو حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, یاد رکھو اگر وہ ٹھیک ہے تو تمہارا پورا بدن ٹھیک ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو تمہارا پورا بدن خراب ہے. تو آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. یعنی اس سینے کے اندر وسوسے پیدا کر کے وہ اس کا اثر پھر دل پہ ہوتا ہے, اور دل اس چیز کو یا تو قبول کرتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے. اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو جیسے ہی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں وہ ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتا ہے. وہ ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے, تو کیا معنی اس کا کہ نیکی کی قوت, برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ پڑھ لیتا ہے قل اعوذ برب الناس, کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, الہ الناس مالک الناس, لوگوں کے مالک کی, لوگوں کے معبود کی. آگے پوری صورت پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس سے وسوسے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اس کا دل راغب نہیں ہوتا تو پہلے اس سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے, پھر اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے, پھر اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ بندہ مومن جس وقت اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اس کے دل پہ ایک نقطہ پڑ جاتا ہے جس سے اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ دل جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو سیاہ نقطہ پڑتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس وقت اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر نیکی کی قوت اس سے جاتی رہتی ہے، اور اس کا دل عبادات کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اندر نہیں لگتا۔ تو اس کر کے یعنی کہ اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فی صدور الناس میں، کہ وہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ اب آگے بتایا کہ من الجنۃ والناس، وہ کس میں سے ہے؟ کیا وہ چھپا ہوا جو دشمن ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو، کیا وہ جنات میں سے ہے یا کسی اور میں سے بھی ہے؟ تو یہاں پہ من الجنۃ والناس کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے نا، وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ اب وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، یعنی جو وسوسے پیدا کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جنات میں سے ہے، بلکہ وہ کس میں سے ہے؟ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس آیا، جو سب سے بڑا حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، تو اس نے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے جو حسد کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو اس حسد کی وجہ سے اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، آپ نے تو مجھے دھتکار دیا ہے، تو میں اس آدم کو جنت میں نہیں رہنے دوں گا، تو میں اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، تو ان کو نہیں بکا سکے گا، اگر جو تیری بات مانیں گے، میں تجھ سے اور ان بندوں سے لَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ضرور جہنم کو بھر دوں گا جن اور ان سے۔ تو اب آدم علیہ السلام کو دنیا میں آگے اس کے حسد کی وجہ سے، اب آدم علیہ السلام نے رونا شروع کیا، اتنا روئے روئے روئے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 40 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، 40 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، اور ان کی آنکھوں میں ایک لڑی بن چکی تھی روتے روتے۔ وہ چڑیاں آ کے پانی پیتی، تو وہ کہتے کہ آدم علیہ السلام کے چڑیاں وہ کہتی، ہنستی مسکراتی، تو آدم علیہ السلام بڑی تکلیف میں ہوتے تو فرماتے کہ اے اللہ، یہ چڑیاں مجھ پہ اب ہنستی ہیں۔ تو غیر سے آواز آتی کہ آدم، یہ چڑیاں تجھ پہ نہیں ہنستی، بلکہ یہ جو تیرا ندامت کا آنسو ہے نا، وہ اللہ کے خوف سے جو روتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ چڑیاں خوش ہوتی ہیں کہ آدم کی توبہ کتنی کامل ہے، کہ آدم کو اللہ کی محبت کے بغیر چین نہیں آتا۔ تو یعنی من الجنت والناس، یہ بتایا کہ جس طرح جنوں میں سے انسان کے دشمن ہے جو وسوسے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اب اس وقت کا سب سے بڑا جو شیطان ہے، اس امریکہ کا صدر ٹرمپ ہے، یعنی انسانی شکل میں ہے۔ اسی طرح دوسرا اس کا اسرائیل کا جو صدر ہے نیتن یاہو۔ اب یہ اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑے شیطان ہیں، کہ ان کی جو عادت ہے وہ سب شیطان کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ دو گروہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ایک ہوتا ہے حق کا گروہ، ایک ہوتا ہے باطل کا گروہ۔ جتنے بھی بدعقائد لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ بدعقیدہ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، کہ جن کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، وہ سب باطل ہیں اور وہ شیطان کے دوست ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر شیطان کا کنٹرول ہوتا ہے، ان کی طبیعت ہی اللہ والوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اس صورت کا جو پڑھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان چھپے ہوئے دشمن سے اپنی حفاظت کرے، اور اخروی جو موت کے بعد کا انسان کے اوپر حالات آنے والے ہیں، دنیا میں عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جائے۔ اور یہ سورۃ الناس اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ شیطان کے حربوں سے بچ جاتا ہے، یعنی شیطان اس کے عقیدے کو نہیں خراب کر سکتا، شیطان اس کو کسی بھی طرح سے گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتا، نمازیں چھوٹنی ہیں، نمازیں چھوڑنے کی اس کی عادت نہیں بنے گی، ذکر و اذکار چھوڑنے کی اس کی عادت نہیں بنے گی، یعنی یہ اللہ کی طرف راغب رہے گا اگر سورۃ الناس کو یہ پڑھتا رہے گا۔ تو اس کر کے کوشش یہ کی جائے کہ سورۃ الناس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، کہ اس کو صبح شام کو آپ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کو 7 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ پڑھنا صبح سنت ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ ان کو پڑھنا سنت ہے، اور پڑھ کے اس کو اپنے جسم پہ دم کر لے، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کو پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دھتکارے، اور سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ اس کو مل لے۔ جس وقت رات کو سونے لگے آدمی، تو سوتے وقت بھی ان صورتوں کو 3 دفعہ پڑھے، اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، اور صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ۔ لیکن اگر وسوسے زیادہ آتے ہوں اور بندہ زیادہ یعنی کہ اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا، اللہ کو یاد نہیں کر پا رہا، تو پھر اس کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، یعنی کہ سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس کو اس کو کم سے کم کوشش کرے بندہ کہ دن کے اوقات میں، یعنی کہ ہر نماز میں
یا صبح یا مغرب کی نماز میں 7 دفعہ کرے۔ پھر یہاں پہ ایک لفظ ہے اللہ کی پناہ مانگنا، قل اعوذ برب الناس میں یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگتا ہے نا۔ تو پناہ لفظ جو ہے، یہ پناہ کا لفظ انسان کو تکالیف سے نجات دیتا ہے، یعنی دنیا کی تکالیفوں سے بھی انسان کو یہ بچاتا ہے، اور اخروی تکالیف سے بھی انسان کو یہ بچاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا جو تھی، جس وقت ان کے دور کے اندر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پہ مجبور کیا، تو یوسف علیہ السلام نے صرف ایک لفظ بولا تھا کہ جس میں قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر کیا، کہنے لگی کالا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا کہ جو تو کہتی ہے میں ایسا کر گزروں، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو حدیث کے اندر اس طرح آتا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف صاحب نے کالا معاذ اللہ پڑھا، تو اس معاذ اللہ پڑھنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ تو جیسے بھاگے تو پہلے دروازے کے پاس آئے، پہلے دروازے کا تالا ٹوٹ گیا، دوسرے کے پاس آئے، دوسرے کا دروازے کا تالا، اس طرح 6 دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے اور یوسف علیہ السلام وہاں اس گناہ سے بچ گئے۔ تو اب یہاں پہ لفظ معاذ اللہ جو ہے، یعنی وہاں پہ لفظ ترجمہ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا الفاظ جدا ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آیا قل اعوذ برب الناس، وہاں پہ آیا کالا معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ میں ایسا کرو۔ تو یہ جو پناہ کا لفظ ہے، یہ انسان کو دنیا کی تکالیف سے بچاتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی تکالیف ہوتی ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کو بچاتے ہیں۔ پھر اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے مارنے کی کوشش کی نا، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں، انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون، میں پناہ مانگتا ہوں تمہارے رب کی اور اپنے رب کی کہ تم مجھے سنسار کرے، تم مجھے پتھر مارے، تم مجھے تکلیف دے، یعنی تم ایسا نہیں کر سکتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب پناہ مانگی تو اللہ خود حفاظت کر رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ کی پناہ مانگنے سے آپ تکالیف سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار ہونے میں کسی قسم کی اگر بیماری ہوتی ہے تو ان بیماریوں میں آپ گھر کے اندر کیا کریں، سورۃ فاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی، ان کو 7 دفعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ان کے اوپر دم شروع کریں اور پھر پانی پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے مریض کو پلایا جائے، اس کے ساتھ مریض کا منہ وغیرہ بھی دھویا جائے تو تکلیف وغیرہ ہوتی ہے، تو اس سے مریض کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اس وقت وہ مسجد کے اندر ہے، تو جبرائیل علیہ السلام جس وقت آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے نا، تو انسانی شکل میں آ کے جب مریم علیہ السلام کے سامنے آئے تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی کہ میں اللہ کی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ تم میرے نزدیک آئے۔ لفظ پناہ کا جو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔